अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपको पता है कि मेराज की रात को क्या हुआ था? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेराज की रात को हुआ क्या था। देखिए, ये वाक़या बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है बताने में, तो आप सभी वाक़ये को पूरा सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये वाक़या समझाऊंगी और आपको समझ भी आएगा इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात मैं सो रहा था, अचानक छत फट गई और आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरा सीना चक किया गया, मतलब काटा गया, और तमाम आज़ा को निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था। उसे मेरे अंदर भर दिया गया क्योंकि अल्लाह करीम ने मुझे आसमान पर बुलाया था किसी ख़ास मकसद के तहत। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर गए जहाँ एक सवारी थी जिसका नाम बुर्राक था, जो कद में गधे से बड़ा और खच्चार से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। क्या आपको पता है मेराज की रात को क्या हुआ था? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको मेराज का वाक़या सुनाऊंगी और इंशाअल्लाह आपको समझ भी आएगा। जी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, एक रात मैं सो रहा था, अचानक छत फट गई और आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरा सीना चक किया गया, मतलब काटा गया, और तमाम आज़ा को निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था। उसे मेरे अंदर भर दिया गया क्योंकि अल्लाह करीम ने मुझे आसमान पर बुलाया था किसी ख़ास मकसद के लिए तहत। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर गए जहाँ एक सवारी थी जिसका नाम बुर्राक था, जो कद में गधे से बड़ा और खच्चार से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। फिर उन्होंने फरमाया, मुझे मक्का मुकर्रम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अक्सा में सारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और आपने तमाम नबी अलैहिस्सलाम की इमामत की, जिस वजह से आपको इमामुल अनबिया यानी तमाम नबियों के इमाम, उनका लीडर, इस शर्फ से नवाजा गया कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। इसी के साथ किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अनबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद यहाँ से हुआ आपका आसमानी सफ़र शुरू। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुँचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज़ की कि कौन है? फरमाया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ। कौन है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने इन्हें बुलाया है। दरवाज़ा खुलता है, तमाम फरिश्ते आपको सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। और तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए मिलते हैं जो अपने सीधे हाथ की तरफ देखकर खुश हो जाते हैं और उल्टे हाथ की जानिब देखकर मायूस हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, ये कौन बुज़ुर्ग है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तमाम इंसानी मखलूक के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। पूछा, ये कभी खुश कभी उदास क्यों हैं? आपने फरमाया, सीधे हाथ की साइड में मैं अपनी उन औलाद को देखता हूँ जो जन्नत में जाएंगी और बाएं हाथ की साइड में मैं उन्हें देखता हूँ जो जहन्नम में जाएंगी। पूछा गया, कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फरमाया गया, 1000 में से 999 जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में। इसका रेफरेंस भी देना चाहती हूँ मैं, जो सही बुखारी में 3394 पे है। फिर आप दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं। बिल्कुल उसी तरह पूछा जाता है, इजाज़त मिलती है, आप अंदर जाते हैं।
ینا آپ کو 2 نبی علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے سلام کلام ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے جہاں نہایت ہی خوبصورت نبی علیہ السلام سے نبی کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورت کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر 6 آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا تھا۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے طواف کر پاتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کا دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ سدرات المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدر جہار کو کہا جاتا ہے۔ سدرات المنتہا وہ جہار ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں آپ اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہیں تک کی ہے۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفے سے نوازتے ہیں۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ان آیت کو پڑھے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو 6 آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفے دینے کے لیے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد آپ کی امت یہ نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، جاؤ کچھ کمی کروا کر لاؤ، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی، تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائیں۔ جب آپ آخری 5 بچیں تو آپ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں اس میں کمی و بیشی کر رہا ہوں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کے کرم۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ جنت اور جہنم کی بھی سیر کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی تھی جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیوں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حور ہے جو جنت کی ملکہ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گڑھے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمایا کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کیا یہ جہنم ہے؟ نے فرمایا جی ہاں یہ جہنم ہے، جہاں کچھ لوگ جن کے
ناخن پیتل کے تھے جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لایا گیا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو یعنی شرک کرنے والوں کو پورا واقعہ بیان کیا۔ میں رات کو کہاں گیا تھا اور کیا کیا معلومات پیش آئے ہیں، جسے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرات ابو بکر علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے ابو بکر دیکھیے محمد کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا آپ یقین رکھتے ہیں ان باتوں پر؟ مرحبا، قربان جائے ایسی یاری پر، ایسے امام پر۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر علیہ السلام کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کوئی کنتو پرنتو نہیں آتا۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی نے جو کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر میرے نبی کریم نے فرما دیا ہے کہ ایک مٹھی دڑ ہی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں، امی ہیں، بہن ہیں، اگر میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے۔ اگر میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ بیوہ، طلاق شدہ، بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر میرے نبی کریم نے کہہ دیا ہے کہ کسی کا دل مت توڑو نہ دکھاؤ تو خدا کے لیے ایسا کام مت کرو، کسی کا دل بھی مت دکھاؤ، کسی کا دل توڑو بھی مت۔ بے شک ہمیں ہمارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ واقعہ سمجھ آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ایسی ہی اور واقعہ کو سننے کے لیے، اور کمنٹ کریے کہ آپ کو سب سے بیسٹ پارٹ ویڈیو کا کیا لگا۔